خود بھی برباد ہوئے، دین کو بھی برباد کیا۔ تو یہ قرآن واقعی جیسے حکیم صاحب نے پڑھا، اور خود اس کا بھی دعویٰ شفا ہے، مگر شفا تو اسی صورت میں نسخہ کو استعمال کریں، ورنہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی روزانہ نسخہ لے کر حکیم صاحب سے 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ وہ پڑھتا رہے، اس کو پڑھے، نہ دوائی خریدے، نہ کوٹے، نہ معجون بنائے، نہ پکی بنا کھائے، بس نسخہ تلاوت کرتا رہے بڑی اچھی آواز سے، تجوید کے ساتھ، مخرجوں سے نکالے، تو کچھ فائدہ ہوگا اس نسخہ سے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی بجائے ایک مرتبہ بھی نہ پڑھے، پنساری سے جا کر دعائیں لے، کوٹ بنا کر کھا جائے، شفا ہو جائے۔ تو عمل سے کام بنے گا نا، صرف قرآن پاک کو چوم لیا، اونچی جگہ رکھ دیا، اگر گر پڑا تو برابر دانے تول کر صدقہ کر لیا، ایسی مکاری یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب قیامت کے دن آؤ گے نا تم، تو میں یسیہ نبی والی بات کہوں گا کہ یہ امت زبان سے میری تعظیم کرتی ہے اور عمل سے میری توہین کرتی ہے، عمل سے میری بےزتی کرتے ہو اور زبانوں سے کہتے ہو کہ آقا آقا آقا۔ کئی تم میں سے آئیں گے جو اس کہیں گے سیدی و مولائی، تو میں صاف کہہ دوں گا کہ تم میرے کچھ نہیں لگتے، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں کہ تم میری امت۔ یہی حضور کہیں گے جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب لستا منی گویدت مولائے ما، جب ہمارے آقا نے اس دن کہہ دیا بھائی تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، کوئی امت والی بات نہیں، وائے ماں بر وائے ماں بر مائے، تو پھر فرماتے ہیں سوائے ہلاکت اور تباہی کے کیا ہوگا، پھر روئیں چیخیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو قرآن یا تورات یا کتاب جب یہ صرف پڑھنے کے لیے رہ جاتی ہے، نہ کوئی امت سمجھتی ہے نہ عمل کرتی ہے، یہی فخر کرتے رہتے ہیں ہم فلاں نبی کی امت ہیں، اس طرح پہلے بھی ملعون ہو کر مرے، نبیوں نے ان پر لعنت کی، یہی حشر ہمارا ہوگا۔ ہم اس دن دیکھیں گے کہ ہمیں یہ ملے کوئی نہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا صحابہ کرام سن لو، حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے بھی ایسے ہیں بہت سے جو مرنے کے بعد پھر ہم میرا منہ نہیں دیکھیں گے، زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دوڑے آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے، اماں میں تو ان میں نہیں، انا من اصحابی من لا یرانی بعد الموت، مرنے کے بعد پھر وہ آئیں گے بھی نہیں سامنے، اصحاب ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں ہو، مگر اوروں کے لیے اب میں نہیں ایک ایک کو بتاؤں گی کون ہے یہ کون، سب فکر کرو۔ اس لیے یہ جعلی باتیں بنا کرنا کہ جو جی چاہتا کرو، بخشش تمہارے لیے جو ہے نا وہ لکھی غلط بات۔ اللہ فرماتا میں جانتا ہوں کون متقی بنتا کون نہیں، جو یہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ کو ڈھال بنا لینا، کیسا اچھا فکرہ کہ اجعل اللہ وقایۃ، جب برائی کا خیال آ گیا اللہ کو پیش کر دو، اس برائی کے خیال کا مقابلہ اس ڈھال سے کرو، اللہ کو آگے کر دو، بچ جاؤ۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ نے کہی کہ اہل ایمان اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر کبھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی لگ جاتی ہے چھوٹ، خیال برا پہ، تذکروا فاذا هم، وہ فوراً جاگ اٹھتے ہیں کہ مجھے کدھر لے جا رہا، آنکھیں کھل جاتی، ڈرتے ہیں، ان الذین اتقوا، ڈرتے ہیں نا اللہ سے۔ جب اللہ کا خوف ہی سینے سے نکل جاتا ہے باتیں رہ جاتی ہیں۔ ورنہ حکیم صاحب بھی فرمایا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی امت کے ریت کے دانے بھی اتنے ہوتے نا تو چھیڑتے ہوئے ہر کوئی ڈرتا۔ اب جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم نہیں معافی مانگیں بلکہ چھاپیں گے، شرٹوں پر بھی چھاپیں گے، اور وزیر نے کہا کہ میں خود بھی پہنوں گا شرٹ اور دوسروں میں تقسیم کروں، اسی لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل راکھ ہو چکے ہیں، ان میں کوئی چنگاری باقی نہیں، وقتی طور پر باہر آئے گا پھر آرام سے سو جائیں گے۔ دین کی طرف اگر آئیں پہلے اپنی اصلاح کریں کہ جو دین اللہ کے رسول نے دیا اس پر چلیں، اپنے ملکوں میں اس کو قائم کریں۔ تو یہ نوبت کیوں آئے جو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے جب وہ ہندوستان واپس آئے پوری دنیا میں گھوم پھر کر، تو انہوں نے کہا جب انقلاب آیا ان کا کمیونسٹوں کا، تو میں نے کہا اس وقت کہ لینن اور اسٹالن سے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ غریبوں کا مسئلہ حل کریں، اتنی خون ریزی مسئلہ بھی نہیں حل ہوتا، اسلام کا یہ معاشی نظام ہے۔ تو اس نے بڑے صبر سے سنا اور بعد میں کہا کہ مولانا آپ نے جو کچھ کہا ہے میرے دماغ میں بہت نہیں بھرا ہوا، میں نے سب سمجھا، بہت اعلیٰ نظام ہے، مگر آپ کے اتنے ملک اب بھی ہیں آزاد، آپ بتائیں نا یہاں جو چل رہا تاکہ ہم اپنا وفد وہاں بھیجیں اور دیکھیں کہ اگر واقعی مزدور اور مالک کا مسئلہ حل ہو گیا اور پیار محبت سے رہ رہے ہیں ایک دوسرے خیر خواہی، تو ہم ضرور چلا دیں۔ تو مولانا کا سوائے اس کے کہ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہہ پڑے، میں رویا، کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس کہ کیا بتاؤں اس کو، کس ملک میں اسلام چل رہا ہے۔ تو مسلمانی در کتاب مسلمانہ در غور، مسلمان مر گیا کتابوں میں لکھا ہوا۔ اب ان باتوں سے لوگ کیسے متاثر، وہ کہتے ہیں ایسا اچھا نسخہ آپ کے پاس، آپ اندھے کیوں پھرتے ہیں، لوگوں کو سرما دے رہے ہیں آپ کیوں اندھے؟ بالکل ان کی بات صحیح، باتوں سے اثر نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکلی ثابت کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ذلیل ہیں،
اگر اسلام اتنا ہی اچھا کیوں نہیں اس کی خوبی نظر آتی؟ تو اسی وجہ سے کہ ہم نسخہ پڑھتے ہیں، اتنی ہزار مرتبہ یہ صورت پڑھو، نہ دوائیاں خریدتے ہیں نہ ان کو کھاتے ہیں، شفا کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اتنے دین پر عامل ہو جائیں کہ پھر دشمن بھی آنکھ اٹھاتے ہوئے گھبرائے، اور اللہ کی مدد بھی ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔